تھا، بھائی تھا نعمان بن ثابت، آواز بڑی اچھی تھی. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ امت نے فیصلہ کیا تم اذان دینا. انہوں نے کہا جی بسم اللہ. صبح ہو گئی، فجر کے وقت سارے آ گئے، مؤذن گلدستہ اذان پہ آ گیا اور اذان کہنی شروع کی. وہ اذان دے رہا تھا، نعمان حبشی تھا، کھڑا رو رہا تھا. نہیں اب میں زور نہیں لگاؤں گا، جملے سمجھتے جانا. حبشی رو رہا تھا. اذان ختم ہو گئی، جھوم جھوم کے، آواز جو بڑی اچھی تھی، امت نے جھوم جھوم کے صفحے سیدھی کی. پہلے جھومتے رہے اذان سن کے، کیا کہنے، کیا بات، ایسی اذان، کیا آواز، کیا لہن، کیا دہن، تعریفیں ہوتی رہی، صفحے بند گئی. کافی وقت گزر گیا، کائنات کا سلطان آیا ہی نہیں. بے نیازی کرو تو تمہاری مرضی اپنی، ورنہ فراز جملہ بے نیازی والا نہیں کہہ رہا ہے. وہ آیا ہی نہیں، بے نیاز. سارے پریشان. اس نے کہا اللہ خیر کرے، مالک تو آئی نہیں. اذان سن کے بھی فجر ہو رہی ہے. سارے اکٹھے ہوئے، پورا مدینہ اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کے دروازے دستک دی، کھڑے ہو گئے. تہذیب ہے نا. ایک مولوی میرا متھا لا لیا. میں کہا یار میں طالب علم میں جہاں چھیڑ. انہوں نے کہا نہیں آپ یوں، یہ تو گناہ کر دی. میں کہا تو پھر شرافت کیا؟ اس نے کہا یہ ایسے کھڑے ہونے سے شرافت ظاہر ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ شرافت تو اس میں ہوتی. نیت کر لیا کرو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شرافت کے ساتھ. سارے دروازے رسول پہ آ گئے، یوں کھڑے تھے. پاک سلطان نے دروازہ کھلا. کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھیں گے آج؟ بے نیاز اللہ کا بے نیاز نبی بے نیازی سے کہتا ہے آذان ہو گئی. کتنے بندوں کو بھی میرا واقعہ یاد ہے. کمل شاہ جی آپ توجہ فرمائیں گے تو کچھ کہنے کے قابل ہو جاؤں گا. قدام اللہ تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے، تیرے اہلیہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اذان ہو گئی. اس نے کہا ایسی ہوئی کہیں نہیں. کس نے دی؟ نعمان نے. زہرا کا بابا کا آواز آئی، زہرا کے بابا کی. کس نے دی؟ نعمان نے. فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ آدھا جملہ مدثر شاہ جی سارے سمجھ گئے، آدھا نہیں سمجھے. رسول اللہ نے فرمایا میرا بلال. کہہ دیتے بلال کہاں ہے؟ میرا بلال، میرا بلال. جب تک سارے توجہ نہ کرو گے یہ جملہ فراز نہیں کہے گا. میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال. میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن تیار ہو جائے. جملہ کہنے کے لیے فراز کو قابل بناؤ تاکہ تمہارے ذہن بیدار ہو. میرا بلال کہاں ہے؟ ذاکر شاہ جی میرا بلال کہاں ہے؟ رسول نے یہ نہیں فرمایا بلال کہاں ہے، وہ حبشی کہاں ہے، وہ مؤذن کہاں ہے، وہ نوکر کہاں ہے، وہ صحابی کہاں ہے. فرمایا میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے. مجھ جیسا کمز پہنچ گیا عالم تصور میں، پیروں پہ جا کے ہاتھ رکھا. کائنات کا سلطان نبی ہے میرے مولا. یہ بھی تو سارا مدینہ ہے. اس مدینے میں آپ کے اپنے بھی ہیں، اس مدینے میں بیگانے بھی ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، اس میں کالے بھی ہیں، اس میں شورے بھی ہیں، اس میں سالے بھی ہیں. آپ ان سب کے سامنے، سارے مدینے کے سامنے بلال کو کہہ رہے ہیں میرا بلال. کیا یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے ہیں؟ عالم تصور میں رسول نے جواب دیا فراز تمہیں نہیں پتا ہے، میں انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کون ہے بلال؟ رسول کے گھر کا صحابی ہے، سودا سلف لانے والا ہے، نوکر جیسی اوقات ہے، ذات کا حبشی ہے. رسول فرما رہے میرا بلال. سارا مدینہ ایک طرف تھا، رسول کا بلال ایک طرف تھا. میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کائنات کے سلطان نے بتایا میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سارے مل کے میرے نوکر کی برابری نہیں کر سکتے تو کمی مل کے علی کی برابری کر سکتے. کمال کر دیا، جملہ کمال کر دیا. کہتا ہے دیکھیں جی کہ ہمارے نبی ایک ان پڑھ، انہوں نے پوری امت ٹھیک کر دی، اور ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کے ملک ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا وہ تقریر کر کے تو آ کے تو 7 کرسی پہ بیٹھ کے 3-4 کرسی ہوتی نہیں وڈی تو ہوتی ناللتے. میں ممبر حسین پہ ہوں. میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا قبلہ ماشاء اللہ ہاں بندہ سیاسی تھا، انتشار پھیلاتا ہے.
میں ممبر پر چلا گیا, میں نے کہا جی یہ ہے ہماری حال امت کا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ تھا اور وہ مسئلے حل نہیں کرا سکتے. تمہارے مسئلے بھی تو پڑے ہوئے, تم حل کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ جس سے مسئلے پوچھنے سے اسے ان پڑھ کے بیٹھے ہو. ایک مسئلہ فراز بتائے گا, اس کا حل ڈھونڈو اسے مانے بغیر. میں نے کہا جی آپ سارے مسئلے چھوڑو, یہ بابری مسجد 18 سال پہلے ہندوؤں نے شہید کر دی, کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی. اس کا مقدمہ چلا اور بال ٹھاکرے نے اس کا یہ مقدمے میں دعویٰ دائر کیا کہ یہ ان کی عبادت گاہ نہیں. اکمل شاہ جی, مظفر جی جاگو, شبیر شاہ جی, یہ ان کی عبادت گاہ نہیں, یہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا. ہندوؤں نے دعویٰ کیا, ابھی بھی ہے دعویٰ. کاظم صاحب دعویٰ جھوٹا ہے لیکن دعویٰ ہے. انہوں نے کہا نکلو, یہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا. جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا. اب توجہ میری جانب رکھنا, جو فراز دعویٰ کرنے لگا جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا, جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا, یہ تمہاری عبادت کی جگہ نہیں ہے. جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے. تم یہاں پہ مجلس نہیں پڑھ, تم یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے, جہاں پہ عبادت نہیں کر سکتے, جہاں پہ تم اپنے خدا کو پکار نہیں سکتے ہو. لوگوں نے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے, اس نے کہا نہیں, یہاں پہ ہمارا رام پیدا ہوا تھا, تم یہاں سے نکلو, یہ عبادت کا نہیں ہے. جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا, عبادت کا نہیں, رام پیدا ہوا تھا, یہ تمہاری عبادت گاہ نہیں ہے. جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا, یہ تمہاری عبادت گاہ نہیں ہے. جہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا, میں کہتا ہوں ہندوؤں کا دعویٰ جھوٹا ہے لیکن دعویٰ تو ہے کہ نکلو یہاں سے, یہاں ہمارا رام پیدا ہوا تھا, یہ تمہاری عبادت گاہ نہیں ہے. ڈرے امت مسلمہ اس وقت سے جب شیعہ نے حیدر کرار نے دنیا کی کسی عدالت میں یہ دعویٰ دائر نہ کر دیا, نکلو کعبے سے, جہاں ہمارا علی پیدا ہوا. بس آخری جملہ ختم. بلال کے ساتھ مسئلہ تھا لکنت کا, اس سے کہے اذان نہ دے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شین شین بدل دیتا ہے, اشہد انہ کہتا رہتا ہے, جبکہ اذان میں تو اشہد انہ ہے. سمجھا ایسے رہے تھے جیسے اسے پتہ ہی نہیں. اشہد انہ نہیں ہے, اشہد انہ. میں بلال کا مسئلے 2 میں نے بتائے, اسی پہ ولایت ہے. بندے پریشان ہے, پڑھی اس نے رسول کی حدیث ہے, شروع اس نے ولایت سے کیا, میں ختم بھی ولایت پہ کرنے لگا. بلال کے ساتھ مسئلے نہ لکنت کے تھے نہ قدورت کے تھے, مسئلہ بلال کے ساتھ اور تھا. اسے کہے اشہد انہ نہیں, یہ اشہد انہ کہتا